السلام علیکم۔ آج میں ڈی ایس ایس کنسول کی پروگرامنگ بتاؤں گا۔ ٹیلیفون ایکسچینج ہے پیناسونک KX TDA 100D۔ تو یہ پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ ڈی ایس ایس کنسول ہے اور یہ مین کنسول ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی اینڈ سیٹ نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اینڈ سیٹ ہوتا ہے، تو اسی سے بات کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ ڈائل جو ہے نا ون ٹچ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت یہ دونوں لگے ہوئے ہیں، ایکسچینج آن ہے یہ، لیکن یہ دیکھیں یہ اس کے کوئی بٹن کام نہیں کرتا ہے۔ اس کو میں آن کرتا ہوں، اس میں ٹون ہے، اس کے یہ بٹن جو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں میں پریس کرتا ہوں تو آگے سے ٹرنک لائن مجھے مل گئی ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ اس وقت کام نہیں کر رہے، حالانکہ یہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح پھر ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کا پورٹ نمبر معلوم کرنا ہے کہ یہ کون سے پورٹ پہ لگا ہوا ہے۔ ابھی یہ تو رنگ نہ کر سکتا ہے، نہ ٹیلی فون سیٹ کی طرح اس میں کوئی سیل آئی ہے، یہ تو پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہی والا سیٹ اتار کے، تو اس کا یہ اب بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو سیٹ ہے یہ آپ اتاریں اور یہ والا جو مین کنسول ہے یہ یہاں پہ لگا لیں۔ اب یہ لگانے سے کیا ہوگا، ہمیں یہاں پہ ڈسپلے اس کی آ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں اس کی ڈسپلے آ گئی ہے۔ اب یہ ڈسپلے آ گئی ہے، اب ہم کیا کریں گے، انفو بٹن دبائیں گے۔ یہ میں نے انفو دبایا تو یہاں پہ ڈسپلے کے پہ دیکھیں 103 لکھا ہوا آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا پورٹ ہے جس پہ ہم نے یہ ڈی ایس ایس لگانا ہے وہ 103 ہے۔ تو اب ہم واپس اس کو اپنی جگہ پہ لگا لیں گے، اور یہ جو ڈی ایس ایس ہے اس کو پھر اپنی جگہ پہ لگا لیں گے۔ اور اب ہم کریں گے یہ کہ یہاں پہ اپنے پاس جو ہے نا کاغذ پہ اس کا پورٹ نمبر جو 103 ہے وہ لکھ لیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے، کیونکہ جس وقت ہم پروگرامنگ میں جائیں گے تو یہ پورٹ ہمیں ادھر ضرورت پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے دونوں لگا لیے ہیں۔ اس کا پورٹ نمبر معلوم کرنے کے بعد آپ کریں گے یہ، یہاں پہ آپ دبائیں گے پروگرام بٹن۔ پروگرام بٹن پریس کیا، اس کے بعد کریں گے پاسورڈ۔ تو پاسورڈ اس کا ہے *1234۔ پاسورڈ لگانے کے بعد جو ہے نا وہ سسٹم پروگرامنگ کوڈ مانگ رہا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کا آپ لگائیں گے 601۔ 601 کیا آپ نے، اس کے بعد کیا کریں گے، یہ جو انٹر بٹن ہے یہ ایک دفعہ دبائیں گے۔ اس کے بعد یہ سلاٹ نمبر پوچھ رہا ہے تو آپ دوبارہ دبا دیں گے، سلاٹ نمبر بھی خود آئے گا۔ تیسری دفعہ دبائیں گے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا۔ اب یہ نمبر ہے 101، جو 101 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو 101 آیا ہوا ہے، تو آگے لکھا ہوا ہے سسٹم ٹیلی فون، یعنی عام ٹیلی فون۔ ہم نے یہ ڈی ایس ایس جو ہے نا میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پورٹ نمبر لکھنے، ہم نے ابھی اس کو ڈی ایس ایس کنسول پہلے بنانا ہے۔ یہ اس کو کریں گے، یہ ہے جو نمبر جو آیا تھا یہ 103 تھا، تو ہم یہاں سے پہلے جو ہے نا اس کو 103 کریں گے۔ یہ جو گول بٹن ہے اس کو نیچے والا سائڈ دبائیں گے، یہ دیکھو 102 ہو گیا، 103 ہو گیا۔ اب 103 کے بعد جو ہے نا آگے جو لکھا ہوا ہے سسٹم ٹیلی فون، تو یہ اب سسٹم ٹیلی فون ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ میں نے کلیئر کر دیا ہے۔ یہ V1 آ گیا، پھر دباؤں گا 2 آ گیا، پھر دباؤں گا ڈی ایس ایس کنسول لکھا ہوا آ گیا۔ اب جب ڈی ایس ایس کنسول لکھا ہوا آ گیا ہے تو اب یہاں پہ اس کے آگے 1 2 3 آپشن ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اس کا کون سا ڈی ایس ایس بنانا ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے کوئی بنایا ہوا ہے ایک، یعنی ایک سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ایکسچینج میں 2 کنسول لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بھی ڈی ایس ایس لگا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو کریں گے 2۔ اگر پہلا ہی بنا رہے ہیں، ابھی میں پہلا اس وقت بنا رہا ہوں، تو اس کو میں کر لیتا ہوں 1۔ یہ میں نے 1 پریس کیا، اس کے بعد میں اس کو سیو کر لوں گا۔ اب یہ ہو گیا سیو۔ یہ میرا کنسول جو ہے نا ڈی ایس ایس کنسول بن چکا ہے۔ اور کئی لوگ جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کنسول آپ لگاتے ہیں تو اس میں LED کی فلیکچویشن سی ہوتی ہے، جب آپ کنفیگر کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے اس میں کوئی LED جو ہے نا آن تک نہیں ہو رہا ہے اور نہ کوئی فلیکچویشن ہو رہی ہے، بالکل خاموش ہے، لیکن اس کا پروگرامنگ جب تک نہیں ہے یہ بٹن اس کے کام نہیں کرتے۔
تو اب یہ میں نے کنفیگر کر لیا DSS1 اس کو میں نے بنا لیا ہے. اب میں یہاں سے نکلوں گا، میں پھر اگلے پروگرام پہ جاؤں گا. یہ اولڈ کی سے جو ہے نا آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں. اب دوبارہ جو ہے نا میں نے نیا پروگرامنگ کوڈ دینا ہے، وہ ہے 007. اب 007 دیا، DSS کنسول لکھا ہوا آ گیا. اب پھر میں یہ انٹر کی دباؤں گا. اب DSS نمبر لکھا ہوا آ گیا، یعنی یہ مانگ رہا ہے کہ ایکسٹینشن نمبر اس کے ساتھ کون سا ہوگا. یہ تو DSS تو ہو گیا، ایکسٹینشن نمبر کون سا ہوگا. تو یہ دیکھو دوبارہ میں نے دبایا تو یہ DSS کا بھی ساتھ لکھا ہوا آ گیا کہ DSS جو 01 ہے اس کے ساتھ ایکسٹینشن جو ہوگا وہ کون سے ایکسٹینشن کے ساتھ جو ہے نا اس کو ایک کرنا ہے. تو اب اگر آپ کو یہ DSS کنسول 1 آ گیا، ایکسٹینشن نمبر جو ہے، یہ جو ایکسٹینشن ہے میں نے اس کے ساتھ اس کو وہ کرنا ہے، کنفیگر کرنا ہے. تو یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ 101 ہے. اب میں کروں گا 101، یہ 101 لکھا ہوا آ گیا. اس کے بعد میں اس کو پھر جو ہے نا انٹر کر کے سیو کروں گا. یہ میں نے انٹر کیا، یہ سیو ہو گیا. یہ کنسول DSS1 بن گیا، اور یہ کس کے ساتھ جو ہے نا ایک ہو گیا، یہ 101 کے ساتھ ہو گیا. یہ دیکھو DSS01 ہو گیا. ایکسٹینشن نمبر کون سا ہے جس کے ساتھ یہ کنفیگر کرنا تھا، 101. تو یہ 101 کے ساتھ ہو گیا. اب میں اس اینڈ سے اٹھاؤں گا اور دوبارہ رکھ لوں گا. اب جب میں پروگرامنگ اس کے بٹنوں کی کروں گا تو دیکھ لینا ہو جائے گی. یہ میں پروگرام بٹن دباؤں گا پہلے. یہ میں نے پروگرام بٹن دبایا. اس کے بعد جو ہے نا یہ اسکرین کو دیکھنا، یہاں سے میں اس کا کوئی بٹن پریس کروں گا تو دیکھو یہاں پہ آ گیا، لکھا ہوا آ گیا ناٹ اسٹور، یعنی اس میں کوئی چیز اسٹور نہیں ہے. تو اب میں نے اسٹور کرنا ہے. میں نے اگر ایکسٹینشن اس میں اسٹور کرنا ہے تو پہلے میں 1 دباؤں گا. اس کے بعد یہاں پہ میں نے نمبر جو اسٹور کرنا ہے وہ پورا لکھوں گا، یعنی 121. یہ میں نے 121 نمبر لکھا ہے. اس کے بعد میں جو ہے نا یہ انٹر کی دبا لوں گا. تو اس میں تو یہ ہو گیا اسٹور. اب اس والے میں جو ہے نا فرض کرو میں کرتا ہوں ٹرنک لین ایکسیس لینے کے لیے. تو ٹرنک لین ایکسیس لینے کے لیے جب میں کروں گا تو پہلے یہ بٹن دباؤں گا. یہاں پہ پھر اسی طرح لکھا ہوا آتا ہے ناٹ اسٹور. تو اس کے بعد پھر میں نے ابھی اس میں ٹرنک سیو کرنا ہے، یعنی ٹرنک ایکسیس کے لیے جو بٹن یہ بنانا ہے اس کے لیے میں کروں گا پھر 0. یہ میں نے 0 کر لیا، سنگل لائن کا آ گیا. اب میں کروں گا، فرض کرو میں اس میں کرتا ہوں کہ مجھے یہ بٹن دبانے سے ٹرنک 6 ملے، تو میں کر لوں گا 06 میں نے کیا. اور اس کے بعد میں کر لوں گا انٹر. یہ سیو ہو گیا. اب یہ تیسرا بٹن ہے، 1 2 3 بٹن جب میں کروں گا تو اس کے بعد یہ بٹن اور یہ بٹن ان کا فنکشن ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی آپ نے چیز سیو کرنی ہو تو اسی طریقے سے آپ کریں گے. اس میں نے انٹر کام کر لیا ہے، اس میں جو ہے نا CU لین کر لیا. اب میں موبائل وغیرہ کا یا PTCL کا نمبر کرتا ہوں تو یہ بٹن میں پریس کرتا ہوں. تو اس میں کوئی سٹور نہیں ہے اس وقت. تو اب میں نے کرنا کیا ہے، یہاں پہ PTCL کا نمبر کرنا ہے تو میں دباؤں گا 2. اب میں نے 2 دبایا تو یہ دیکھا یہاں پہ یہ لکھا ہوا آ گیا. تو یہ جو ہے نا اب میں کروں گا نمبر 03008989 جو بھی نمبر ہوگا میں نے لکھ لیا. لکھنے کے بعد جو ہے نا اب میں کیا کروں گا، پھر اسی طرح اس کو کروں گا سٹور. یا میں نے یہاں پہ انٹر کام، یہاں پہ PTCL، یہاں پہ دوسرا جو ہے نا نمبر سیو کر لیے. اب اس کے بعد میں اینڈ سیٹ اٹھاتا ہوں. اینڈ سیٹ اٹھانے کے بعد دوبارہ رکھوں گا. یہ کچھ سیکنڈ میں سیو ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گیا اب سیو. اب دیکھنا، اب یہ پہلے الگ الگ تھے، ان کے کنیکشن بھی الگ الگ تھے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ یہ اب ایک سیٹ بن گیا. جیسے میں یہ بٹن دباتا ہوں تو دیکھیں نمبر آگے بزی مل رہا ہے. اسی طرح یہ بھی اب کام کرے گا. اب میں یہ دباتا ہوں، دیکھنا یہ میری گھنٹی جا رہی ہے 121 نمبر پہ. ٹھیک ہے. اور اب میں اس کو ختم کرتا ہوں اور یہ دباتا ہوں. اب یہ دیکھو مجھے لائن جو ہے نا 006 یعنی ٹرنک لائن مجھے مل گیا، PTCL لائن مل گیا. اب میں نے یہاں پہ موبائل نمبر سیو کیا تھا. اب موبائل نمبر جب آپ نے ڈائل کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ کوئی نہ کوئی لائن لیں گے.
PTCL کا 1 یا 2 کوئی لین لیں گے تو پہلے آپ لین لے لیں. یہ اسی میں بھی لین کا بھی سیو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لین لینا ہے ہو سکتا ہے اس میں PTCL آؤٹ سائڈ ڈائلنگ کی فیسلٹی نہ ہو. تو پہلے آپ لین یہاں سے خود سلیکٹ کریں. یہ میں نے لین لے لیا 001. اس کے بعد میں نے یہ بٹن دبایا. اب اس میں کیا ہے، وہ نمبر جو میں نے موبائل کا سیو کیا تھا وہ ڈائل ہو گیا. تو یہ 3 نمبر میں نے الگ الگ آپ کو سیو کر کے دے دیے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس میں انٹرکام کو بھی آپ سیو کر سکتے ہیں، ٹرنک ایکسیس بھی دے سکتے ہیں اسی سے، اور اگر آپ نے ڈائریکٹ بار کا کوئی نمبر ڈائل کرنا ہے وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.